بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ محدودیت کے موضوع پر آپ عزیزان و مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں کہ آیات و روایات اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں آپ کی خدمت میں محدودیت سے متعلق جو نظریہ اور عقیدہ ہمارا پایا جاتا ہے، البتہ اس عقیدے کی بنیاد وہ آیات اور روایات ہوں، اس عنوان سے اس کو زیر بحث آج ہم لے کے آئیں گے۔ محدودیت اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو مکمل طور پہ عالم اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اور مسلمین کا بھی نظریہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں معود کے عنوان سے یا محدودیت کے عنوان سے ایک ٹائٹل تبدیل ہے، وإلا اصل نظریہ انسان کا چونکہ فطری نظریہ ہے، اس لیے ہر انسان وہ اپنے وجود میں یہ تقاضا رکھتا ہے کہ وہ محدودیت کے اوپر ایک اعتقاد رکھے اور اسے اس دنیا میں برپا ہوتا ہوا دیکھے۔ لہٰذا یہ صرف اور صرف عالم اسلام کے ساتھ نظریہ خاص نہیں ہے، دیگر مذاہب میں بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے، صرف نام ہم کہہ سکتے ہیں کہ تبدیل ہے۔ کیوں یہ نظریہ پایا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت میں محدودیت کا نظریہ شامل ہے، اور انسانی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ فطری امر اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہو، اس کائنات کے اندر برپا ہو، اس کا برپا ہونا اس کائنات میں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور دیگر ادیان بھی اس وعدے کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ فطری تقاضا یعنی محدودیت عملی طور پہ اس کائنات کے اندر برپا ہو کر رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اس محدودیت کو برپا کرنے کے لیے جس کو توفیق حاصل ہو گئی وہ اس کے اندر شامل ہو کے قدم بڑھائے گا اور اس کارواں کا حصہ بنے گا۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ محدودیت سے مراد کیا ہے، یعنی یہ پہلا نقطہ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ ہم ترتیب سے چند نکات کو آج ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے سوال جواب کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ یہ فقط اور فقط عالم اسلام کے ساتھ، کیونکہ عالم اسلام جب ہم کہتے ہیں تو شیعہ سنی دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں عالم اسلام نہیں، دیگر ادیان میں بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عیسائیت میں بھی یہ نظریہ ہے، یہودیت میں بھی یہ نظریہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے دیگر جو ادیان ہیں ان میں بھی یہ نظریہ کسی نہ کسی صورت میں بنیادی نظریہ پایا جاتا ہے، اس کے اطراف میں تحریفات موجود ہیں بلا شک و شبہ۔ لہٰذا جو اصل نظریہ ہے وہ محدودیت کا انسان کا چونکہ فطری نظریہ ہے، اس لیے اس نظریے کو برپا ہوتا ہوا انسان دیکھنا چاہتا ہے اپنی اس زندگانی میں۔ دوسرا نقطہ، محدودیت کہتے کسے ہیں؟ جب ہم نے یہ بات جان لی کہ فطری نظریہ ہے، انسان عموماً اس کرۂ ارض کے اوپر اس نظریے کے اپنے وجود میں جھانک کے دیکھیں تو معتقد ہیں، تو محدودیت کہتے کس کو ہیں؟ محدودیت امامت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلبہ شدہ صورت ہے، یعنی اگر نظریہ امامت غالب آ جائے، اگر نظریہ امامت عملی صورت اختیار کر لے تو یہ محدودیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کیا مراد اس سے؟ محدودیت در حقیقت نام ہے کہ کائنات کے اندر عدل و انصاف کی حکومت، یہ پہلا عنوان ہے جو ہمیں روایات اہل بیت علیہم السلام سے ملتا ہے۔ یعنی دو عنوان ہیں، یعنی دو اس کے معنی ہیں جو قرآن کریم سے ملتے ہیں، اور ایک اس کا اہم معنی وہ روایات اہل بیت علیہم السلام سے ملتا ہے۔ وہ قرآن کریم والے بیانات، قرآن کریم کے معانی بھی آیات میں روایات میں بیان ہوئے ہیں، لیکن ہم اس طرح سے اسے بیان کریں تو بہتر ہے کہ قرآن کریم نے دو معنی کو محدودیت سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں ہم محدودیت سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس طرح کہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور روایات اہل بیت علیہم السلام میں اس کا ایک معنی ہے۔ روایات میں
احادیث مبارکہ میں آئی میں اہل بیت علیہ السلام سے جو احادیث پہنچی اور اہل سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے ذریعے سے جو احادیث پہنچی ہیں، اس کے مطابق پوری دنیا کے اوپر عدل و انصاف غالب آ جائے گا۔ عدل و انصاف کا غالب آنا اور ظلم و ستم کا ختم ہونا، اسے کہتے ہیں مہدویت۔ یہاں پہ آپ نے مہدویت کا معنی دقت سے لینا ہے، کیونکہ مہدویت کے معنی میں تحریفات ہر مذہب میں اور ہر مکتب میں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ مکتب تشیع میں بھی اس معنی کے اوپر انحرافات موجود ہیں۔ اگر انحرافی نظریہ مہدویت کے عنوان سے قائم کر لیا جائے تو انسان مہدویت سے ہمکنار نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا آپ نے پہلا اس میں معنی دیکھا، عدل و انصاف کی حکومت یا عدل و انصاف کا دنیا میں چھا جانا اور ظلم و ستم کا ختم ہونا، اسے کہتے ہیں مہدویت۔ نمبر 2، قرآن کریم کے مطابق اگر حق غالب آ جائے اور باطل مٹ جائے، حق کا غلبہ، حق موجود تو ہر دور میں رہا ہے، کرۂ ارض میں شاید ہی کوئی جگہ ہو کہ جہاں پر اہل حق موجود نہ ہوں۔ مثلا ہم یہ لے لیں کہ امریکہ لے لیں، برطانیہ لے لیں، چین لے لیں، مسلم دنیا کو اگر ترک بھی کریں، اہل حق سے زمین خالی نہیں ہے، لیکن غالب نہیں ہے حق۔ حق کرۂ ارض کے بعض خطوں میں ممکن ہے غالب ہو، ممکن ہے کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی خاندان میں، کسی ایک ملک میں، لیکن دنیا میں حق غالب نہیں ہے۔ اگر دنیا میں حق کا غلبہ ہوگا تو اس کو مہدویت کہتے ہیں، اور باطل کا پھر ختم ہو جانا۔ اس لیے قرآن کریم واضح طور پہ بیان کرتا ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق جو ہے وہ آ گیا اور باطل جو ہے وہ زہوق کا شکار ہو گیا۔ حق کا آنا یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ الکافی میں امام علیہ السلام سے روایت، امام باقر علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی 81 نمبر آیت جو ہے اس میں یہ ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا۔ زہوق کہتے ہیں آہستہ آہستہ مٹنا۔ ایک دفعہ ایک چیز ہے فوراً مٹ جاتی ہے، اور ایک دفعہ ایک چیز ہے آہستہ آہستہ مٹتی ہے۔ اگر ایک چیز آہستہ آہستہ مٹے، اسے کہتے ہیں زہوق۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل نے مٹ کے رہنا ہے، جتنا ابھر جائے، جتنا غالب آ جائے، جتنا قوی ہو جائے، باطل نے حتماً و حتماً مٹ کے رہنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں الکافی میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اذا قام القائم ذهبت دولت الباطل، جب قائم علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو باطل کی حکومت چلی جائے گی، باطل نابود ہو جائے گا۔ بس آپ نے دیکھا کہ اگر دنیا پہ حق کا غلبہ ہو، حق کا غلبہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مہدویت۔ آپ نے ان دونوں عنوان میں دیکھا کہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے، کسی فرقے کا نام نہیں ہے۔ پہلا ہم نے عنوان پڑھا کیونکہ وہ عنوان احادیث میں اتنا کثیر ہے کہ عموماً ہم لوگ وہ عنوان جانتے ہیں، عدل و انصاف کا غلبہ۔ اب جب ہم نے نام لیا عدل و انصاف کا غلبہ، اس میں کسی مذہب کا نام نہیں آ رہا، کسی فرقے کا نام نہیں آ رہا۔ اسی طرح دوسرا عنوان آپ نے قرآن کریم کی نگاہ سے پڑھا اور امام علیہ السلام کی روایت سے سمجھا، اور وہ ہے کہ حق کا غلبہ، حق آ گیا اور باطل آہستہ آہستہ مٹ کے رہ گیا۔ باطل نے مٹنا ہے، جتنا قوی ہو جائے، جتنا چھا جائے، ظلم جتنا بڑھ جائے، جتنا چھا جائے، اس نے حتماً و حتماً ختم ہونا ہے، اور حق جتنا دبا دیا جائے، جتنا ضعیف کر دیا جائے، اس نے غالب آ کر ہی رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر وعدہ بھی ہے، اور اس دنیا کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے اس امر کو برپا ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس دوسرا عنوان ہے کہ حق کا چھا جانا اور باطل کا ختم ہو کے رہ جانا۔ ادھر بھی آپ نے دیکھا کوئی مذہب، کوئی فرقہ، اس کا تعارف نہیں ہے۔ تیسرا عنوان قرآن کریم میں جو تکرار کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہ قرآن کریم میں 3 جگہ آیت کریمہ آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہ وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ یہ دین جو ہے، دین حق ہے، یہ تمام ادیان کے اوپر غلبہ پیدا کر لے، اگرچہ مشرکین کو انتہائی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب اس آیت کے اوپر آپ دقت کریں، کیونکہ یہ بقیہ دونوں عنوان سے جامع ترین آیت ہے، یعنی یہ آیت مہدویت کا جو تعارف کراتی ہے، اس کو آپ ایک نوع عمومی تر جو جامع تر کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ حق کا جو کلمہ ہے یہ سب سے جامع تر معنی کے اعتبار سے ہے، لیکن اس حق کے کلمے میں ہمیں دین حق کی تشخیص دینے کی بات آ جاتی ہے، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین حق کون سا ہوگا جو غالب آئے، قانون حق کون سا ہوگا جو غالب آئے، امام حق یا حاکم حق کون سا ہوگا جو غالب آئے، نظام حق کون سا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں، لیکن یہ آیت تھوڑا سا کھول کے بیان کر رہی ہے، یعنی حق کی تشریح کر رہی ہے یہ آیت کریمہ۔ اس آیت کریمہ میں سورہ صف آیت نمبر 9 ہے، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، و دین الحق، دو چیزیں بھیجی، ایک ہے ہدایت اور دوسری ہے دین حق۔ اسے ذہن نشین کریں، آیت ہے یہ، چونکہ آپ اس کو میرے ہمراہ ذہن نشین کرتے رہیں گے تو مہدویت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو دو چیزیں لے کے آئے ہیں۔ ان دو چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس زندگی میں کچھ ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو، یہ دو چیزیں ہم نے حاصل کرنی ہیں۔ ایک ہے ہدایت، یعنی رہنمائی اپنی زندگی کے ہر امر میں، ہر کام میں، ہر موقف میں، ہر فکر میں ہم نے لینی ہے ہدایت، اور دوسرا ہے دین حق۔ دین ہونا چاہیے تو وہ حق کا دین ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے تو آئے، امت کے درمیان بیان بھی کیا، آمہ اطہار علیہ السلام نے اسے تشریح بھی کیا، لوگوں تک انہوں نے پہنچایا بھی، لیکن دوسرا امر، کیونکہ قرآن نے ذکر کیا یہ اللہ نے کیوں بھیجا تھا، اس کو قرآن خود تعلیل کر رہا ہے، علت بیان کر رہا ہے، سبب بیان کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں جو لے کے آئے، ایک ہدایت ہے اور دین حق ہے، وہ کیوں لے کے آئے۔ اس کو لانے کی جو بنیادی وجہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پہ غالب کرے، تمام کے تمام ادیان کے اوپر یہ دین حق، کوئی فرقہ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی ایک نظریہ نہیں، دین حق جو ہے وہ تمام ادیان، تمام افکار، تمام نظریات کے اوپر وہ غالب آ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین جو ہیں وہ انتہائی اس سے کراہت کا اظہار کیوں نہ کریں۔ ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ مہدویت یہاں پر دین حق اور ہدایت کے غلبے کا نام ہے۔ بس یہ ہمارے پاس خلاصہ ہو گیا۔ اول عدل و انصاف، اگر عدل و انصاف کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ عدل و انصاف کا غلبہ مہدویت ہے، یعنی عدل و انصاف جب بھی آئے گا ظلم ختم ہو جائے گا، تو اس کا متضاد خود بخود ختم ہوگا یا دب جائے گا۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں عدل و انصاف آئے گا تو ہو نہیں سکتا کہ ظلم بھی ہو۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ عدل و انصاف اسے مہدویت کہتے ہیں۔ جب بھی عدل و انصاف کے تقاضے کی بات آئے، جب بھی ظلم و ستم کے خاتمے کی بات آئے، آپ سمجھ لیں یہ ٹاپک چھڑ گیا مہدویت کا۔ ضروری نہیں ہے کلمہ مہدویت بولا جائے تو مہدویت کا ٹاپک یا موضوع چھڑا جائے گا۔ جب بھی عدل و انصاف کی بات آئے کسی بھی امر میں، چاہے سیاست کی دنیا میں، چاہے تعلیم کی دنیا میں، چاہے اقتصاد کی دنیا میں، کاروبار کی دنیا میں، خاندانی امور کی دنیا میں، جہاں پر بھی عدل و انصاف کی بات آئے اور ظلم و ستم کے خاتمے کی بات آئے، یہ مہدویت کا ٹاپک ہم نے چھیڑ دیا۔ دوسرا عنوان ہے مہدویت کا حق کا غلبہ۔ جب بھی حق آئے گا باطل مٹ جائے گا، دونوں ہمراہ نہیں رہ سکتے، ناممکن ہے۔ لہٰذا جہاں پر بھی حق کی بات آ جائے، چاہے وہ سیاست کی دنیا ہو، چاہے وہ گھریلو عام امور کی دنیا ہو، چاہے وہ معاشرے کے دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے امور ہوں، جہاں پر بھی حق کی بات آئے گی کہ اس میں حق کیا ہے اور اس میں باطل کیا ہے، مہدویت کا ٹاپک چھٹ جائے گا، ہم کہیں گے حق کو غلبہ دو۔ نمبر 3
کہ جب بھی ہدایت اور دین حق کے غلبے کی بات آئے گی، کسی فرقے کی بات نہیں آئے گی، کسی ایک مکتب کی بات نہیں آئے گی۔ قرآن نے جو نام مہدویت کو دیا ہے وہ ہے ہدایت و دین حق۔ لہذا جو دین حق ہے ہم کہ وہ غالب آئے۔ جب دین حق کے غالب آنے کی بات آئے گی، کتابوں میں تو دین حق موجود ہے، قرآن کریم میں تو دین حق موجود ہے، ہدایت قرآن میں موجود ہے، لیکن کائنات میں کہاں غالب ہے دین حق؟ کہاں پہ ہدایت غالب ہے؟ جب بھی ہدایت غالب آ جائے، جب بھی دین حق غالب آ جائے، اسے مہدویت سے تعبیر کریں گے۔ یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ اہم ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے بعض امور ذمہ داری رکھے ہیں، ہم اسے فضائل سمجھتے ہیں۔ فضائل اپنی جگہ ایک پہلو سے ہیں، لیکن وہ فضائل سے پہلے ذمہ داری ہیں۔ فضائل کی دنیا سے پہلے ذمہ داری ہیں۔ مثال کے طور پہ باپ ہونا ایک خاندان کے اندر برتری یا برتری رکھتا ہے، بالاتری رکھتا ہے، لیکن باپ ہونے سے پہلے اس کا ایک وظیفہ بنتا ہے کہ وہ نان نفقہ کمائے، وہ گھر کے امور کو چلائے، وہ گھر کے امور کو بڑے رحمت کے ساتھ، بڑے مہربانی کے ساتھ، شفقت اور محبت کے ساتھ اس کو انجام دے۔ اس لیے پہلے ذمہ داری ہے، اس کے بعد وہ کہے گا کہ ہاں میں ولی ہوں، میں باپ ہوں، میں بڑا ہوں، یہ والی باتیں آئیں گی۔ اس لیے یہاں پہ توجہ کرنی ہے کہ مثلا پاکستان میں پہلے وزیر اعظم کی سیٹ اور منصب ہوگا، پھر وزیر اعظم کوئی آئے گا۔ اب جو بھی وزیر اعظم آئے اس کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان کے آپ امور لے لیں کہ کبھی ایک شخصیت آ جاتے، بالفرض قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا کوئی اور شخصیت آتی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا بالفرض بعد میں خائن حکمران آئے، لیکن سب کے ساتھ ٹائٹل وزیر اعظم لگ رہا ہے۔ بالفرض سب کے ساتھ وزیر اعظم کا ٹائٹل لگ رہا ہے، نواز شریف آئے، عمران خان آئے، بھٹو خاندان آئے، سب کے ساتھ وزیر اعظم کا ٹائٹل لگ رہا ہے۔ اس لیے وزیر اعظم کا لقب اپنی جگہ موجود رہے گا۔ اب اس منصب کو یا اس ذمہ داری کو جو بھی پورا کرنے آئے گا اسے وزیر اعظم کہیں گے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں دے دیتا ہوں۔ مثلا اسکول کے امور کو یا یونیورسٹی کے امور کو چلانا ہے تو جس نے چلانا ہے اس کو پرنسپل آپ نے قرار دے دیا، اس سیٹ کا نام رکھا پرنسپل۔ پرنسپل وہ ہے کہ جس کے ماتحت پورا کا پورا اسکول چلے گا۔ اب پرنسپل کی اس سیٹ، کیونکہ پہلے منصب ہے، پھر اس منصب پہ فائز ہونے والا بندہ ہے، منصب کے اعتبار سے اس سیٹ کا نام بن جائے گا، اس عہدے کا نام، اس منصب کا نام بن جائے گا، منصب ہی کے اعتبار سے اس کا نام بھی پڑ جائے گا۔ یعنی مدرسے کو یا اسکول کو یا یونیورسٹی کو، کالج کو انہوں نے چونکہ مینیج کرنا ہے، مینیج کرنے کے لیے انہوں نے جس سیٹ کا انتخاب کیا ہے اس سیٹ کا نام رکھ دیا، مثلا یہ پرنسپل ہے۔ اب کوئی بھی شخصیت آئے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آئے، مثلا کوئی شخص علی آتا ہے، جعفر آتا ہے، تقی آتا ہے، کوئی بھی شخصیت آئے، وہ سارے پرنسپل کہلائیں گے کیونکہ اس منصب پہ جو آئے گا۔ اب اسی طریقے سے آ جائیں، یہ دو مثالیں آپ کے لیے کافی ہیں، آپ اس کی پر غور کریں۔ یعنی منصب پہلے ہے، منصب پہ آنے والا شخص وہ منصب کے اعتبار سے جب پہچانا جائے گا تو منصب والا نام ہی اس کا پڑ جائے گا۔ وزارت عظمیٰ سے وزیر اعظم بن گیا، وزارت عظمیٰ منصب تھا، جو اس منصب پہ فائز ہوگا وزیر اعظم کہلائے گا۔ صدارت عظمیٰ وہ ایک منصب ہے، جو بھی اس منصب پہ آئے گا وہ صدر کہلائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے مینجمنٹ کالج یونیورسٹی کی ایک منصب ہے، اس منصب پہ جو بھی آئے گا وہ پرنسپل کہلائے گا۔ اس لیے نام اس کا اصلی کوئی اور ہوگا، لیکن منصب کے اعتبار سے اس کا تعارف ہر جگہ پر ہو رہا ہے۔ آئیں اب اسی طریقے سے ہم دیکھیں مکتبہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے پاس بنیادی ترین منصب جو ہیں وہ 3 منصب آئے ہیں، 3 منصب۔ پہلا منصب ہے نبوت۔ نبوت منصب ہے، ذمہ داری ہے۔ نبوت جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے لوگوں کے درمیان، اگر وہ ذمہ داری ادا نہ ہو تو جو اس منصب پر فائز ہوا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل پکڑ ہے، اس کی پکڑ ہوگی، وہ سوال جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دے گا، لہٰذا اس نے وہ منصب حتماً ادا کرنا ہے۔
لہٰذا نبوت منصب ہے، اس منصب کے اوپر جو بھی آئے گا نبی کہلائے گا۔ اب نبی کا نام اپنا کچھ بھی ہو سکتا ہے، مثلا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن اس منصب کو انجام دینے، اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے جو بھی آئے گا وہ کیا کہلائے گا؟ نبی کہلائے گا۔ اسی طرح رسالت ایک منصب ہے، اس منصب کو، اس ذمہ داری ہے لوگوں کے درمیان، اگر اس ذمہ داری کو رسالت پر فائز ہونے والا شخص یا ہستی وہ انجام نہ دے تو قرآن کریم کی آیات میں واضح طور پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ اس ہستی کی کرے گا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے اس منصب کے اعتبار سے۔ اب اس منصب رسالت پر جو بھی فائز ہوگا وہ رسول کہلائے گا، اس رسول کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، مثلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، خاتم الانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر وہ رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، نوح علیہ السلام رسول بھی تھے۔ رسول شریعت لے کے آتا ہے، رسول کتاب بھی لے کے آتا ہے، نبی تبلیغ کرتا ہے اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا جو بھی منصب رسالت پر فائز ہوگا وہ رسول کہلائے گا، اور رسول نے اگر ذمہ داری انجام نہ دی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس جگہ پہ مواخذہ فرمائے گی۔ اب نام کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا ہمارے پاس عنوان ہے امامت۔ امامت نبوت اور رسالت سے جدا منصب ہے۔ ابھی ادھر چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، وإلا میں تینوں منصب کی تشریح آپ کی خدمت میں آیات روایات سے پیش کرتا کہ یہ منصب کیا ہے، اس منصب پہ کون سی شرائط کا حامل بندہ آ سکتا ہے، اور جو فرد اس شرائط کے اوپر آئے گا اس کا کیا پھر ٹائٹل نبی اور رسول کے عنوان سے بنتا ہے، تو ہمارا کیا وظیفہ عائد ہوتا ہے اس کے عنوان سے۔ اسی طرح امامت منصب ہے، یہ ذہن نشین رکھیں، امامت فضائل سے پہلے منصب ہے، ذمہ داری ہے۔ اس منصب پہ جو بھی فائز ہوگا وہ امام کہلائے گا، اس کا نام کوئی بھی ہو۔ تاریخ میں بقیہ انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی امام موجود تھے، اوصیاء موجود تھے۔ امامت جو ہے وہ نبوت اور رسالت کے ساتھ قابل جمع عہدہ اور ذمہ داری ہے۔ امامت کا منصب یہ ہے کہ دین جو نبی اور رسول لا چکے ہیں، نبی اور رسول دین کو لا چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، امام نے اسی دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، نمبر ایک، اس دین کو تشریح بھی امت کے درمیان کرنا ہے، نمبر دو، اس دین کو نافذ بھی کرنا ہے لوگوں کے درمیان، نمبر تین۔ یہ تین ذمہ داریاں امامت کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ تین ذمہ داریاں حکومت کے بغیر انجام نہیں پا سکتی، حکومت کے بغیر یہ تین ذمہ داریاں انجام نہیں پا سکتی۔ اصل حکومت ہمارا نہیں ہے مد نظر۔ امامت کہتے ہیں، اول دوبارہ میں عرض کر دوں، امامت کی ذمہ داری کیا ہے، امامت کا منصب کیا ہے کہ جو دین نبی اور رسول لا چکے ہیں، یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کے ہدایت بھی پہنچا دی امت میں، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے دین حق بھی پہنچا دیا۔ اس ہدایت اور دین حق وہ کس کے پاس محفوظ ہے؟ وہ ایک ہستی ہونی چاہیے جس کے پاس کاملاً یہ دین حق اس کے سینے میں محفوظ ہو، وہ دین حق جیسا نازل ہوا تھا ویسا وہ بیان کرے، وہ دین حق اور ہدایت جیسی نازل ہوئی تھی وہ اس دین حق کو لوگوں کے درمیان نافذ بھی کرے، نفاذ کرے لوگوں کے درمیان۔ اگر نافذ نہ کرے تو خالی کتابوں میں پڑھے رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نافذ بھی کرے اسے لوگوں میں۔ نافذ کرنے کے لیے حکومت چاہیے۔ یہ آیت اطلاق کی وجہ سے بتا رہی ہے یہ پوری دنیا میں عمل انجام پانا چاہیے۔ پھر یہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ جو ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا، یہ مہدویت ہے، اسے پورے دنیا میں غلبہ بھی دے، کیونکہ امامت نے نفاذ کرنا ہے۔ وہ ایک گاؤں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ چند اشخاص پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ریاست میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر امامت وہ پوری دنیا میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائے دین حق کو، اسے کہتے ہیں مہدویت۔ اس لیے عرض کیا تھا کہ امامت کا ذیلی شعبہ ہے مہدویت۔ امامت کیا ہے کہ دین حق کو نافذ کرو، دین کی حفاظت کرو، دین لوگوں تک پہنچاؤ، دین کو تشریح کرو، یہ امامت کا وظیفہ ہے۔ یعنی ہدایت بھی ہے، حکمرانی بھی ہے، ہر دو وظیفہ ہے امامت۔ امامت کا جو وظیفہ ہے وہ چند افراد میں بھی انجام پا سکتا ہے، ایک ریاست میں بھی انجام پا سکتا ہے، لیکن اگر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کرنا مقصود ہو
تو اسی امامت کو مہدویت کہتے ہیں۔ اگر پوری دنیا پہ عدل و انصاف کا قائم ہونا ہو، پس پوری دنیا پہ عدل و انصاف، پوری دنیا میں حق کا غلبہ، پوری دنیا میں دین حق و ہدایت کا غلبہ، اس کو ہم کہتے ہیں مہدویت۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ امامت سے مہدویت ہے۔ اب جب یہ بات آ گئی ہمارے سامنے کہ امامت جو ہے وہ بھی منصب ہے، اور اس منصب پر اس ذمہ داری کو ادا کرنے والا امام کہلاتا ہے، امام اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ لہذا روایات اہل بیت علیہ السلام معتبر احادیث ہیں ہمارے پاس کہ امام معصوم کا وظیفہ ہے، واجب ہے امام معصوم پہ کہ امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر، جن کا انکار، جن چیزوں کا کرنا چاہیے اس سے نہیں کرے، لوگوں کو اچھی چیزوں کی طرف، معروف جن کی معرفت حاصل کرنا چاہیے ان کا امر کرے، لوگوں کو حدود الہیہ کو جاری کرے، معطل دین کو زندہ کرے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجرا معاشرے کے اندر کرے، امت اسلامیہ کی حفاظت کرے، حدود اسلامیہ، یہ جو بارڈرز ہیں اسلامی ممالک کے، اسلامی معاشرے کے، ان کی حفاظت کرے، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرے۔ یہ ساری ذمہ داری امام معصوم کی ہیں۔ لہٰذا امام معصوم ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں، پہلے امامت ہے، پھر امامت سے امام ہے، اور امام جو بھی کہلائے گا اس کی ذمہ داریاں امامت والی ذمہ داریاں ہیں۔ اب ہر دور میں امام ہونا چاہیے، یہ اوائل مکتب تشیع اس کے اوپر بہت اصرار کے ساتھ اس بات کو بیان کرتی ہے۔ جب ہر دور میں امام ہونا چاہیے تو آدم علیہ السلام کے دور میں کون امام تھا؟ جو نبی تھا وہی امام تھا، کیونکہ نبوت و رسالت ختم ہو گئی، امامت تو نہیں ختم ہوئی، امامت کی ضرورت تو ہر دور میں تھی۔ لہٰذا گزشتہ انبیاء علیہ السلام اپنے دور میں اکثر بیشتر انبیاء علیہ السلام اپنے دور کے امام بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منصب نبوت بھی تھا، منصب رسالت بھی تھا، منصب امامت بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام بھی تھے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، امامت کی ضرورت باقی رہ گئی اور تا قیامت امامت کی ضرورت باقی رہے گی، اس لیے ان کے بعد امام بھی آئے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ شیعہ سنی دونوں کتب میں تواتر کے ساتھ یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کے علاوہ نبوت یا رسالت کا منصب بھی باقی رہتا تو امیر المومنین امام علی علیہ السلام اس منصب کی پر فائز ہوتے۔ لا نبیہ بعدی، رسول نے فرمایا ہے کہ اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میرے بعد کوئی امام بھی نہیں ہے۔ امامت تو ہر دور میں رہی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے بھی اجرائے قانون کرنا تھا، آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کا دین پہنچانا تھا، انہوں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اگر پہنچایا تو وہ امام بھی تھے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، قرآن کی واضح آیت ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، پھر امامت بھی دی ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ یعنی منصب ختم ہو گیا، اگرچہ صلاحیت کے اعتبار سے یہ ہستیاں صلاحیت رکھتی ہیں کہ بن سکیں، لیکن منصب ہی نہیں ہے کہ اس منصب پہ کوئی آئے۔ مثلا اب وہ منصب یا وہ عہدہ ہی ختم ہو گیا جب عہدہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس عہدے پہ کوئی آئے گا بھی نہیں، لیکن امامت کا عہدہ باقی ہے، امامت کا منصب باقی ہے، لہٰذا امام آتے رہے، یہاں تک کہ 12ویں امام، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائے، اور امامت، عصمت امامت کا، جو امامت حقیقی، امامت اصلی، جس کے لیے معصوم امام چاہیے، وہ والا خانہ پر ہو گیا، اس لیے خاتم الاوصیاء کہا جاتا ہے امام زمان علیہ السلام کو۔ لیکن ان کے بعد نیابت کا سلسلہ آگے چلے گا، یہ نیابت کا سلسلہ ضمنی طور پہ امامت کا ایک تسلسل ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم آئیں مہدویت تک۔ مہدویت بھی ایک ذمہ داری ہے، یہ چوتھا ہمارے پاس منصب آ گیا۔ مہدویت بھی ذمہ داری ہے، مہدویت بھی منصب ہے۔ جو اس منصب اور ذمہ داری کو سنبھالے گا اسے مہدی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں روایات اہل بیت علیہ السلام میں احادیث وارد ہوئی ہیں
کہ ہم تمام کے تمام آئمہ وہ مہدی کی ذمہ داری رکھتے تھے، لیکن عملاً مہدی کون ہے؟ وہ 12ویں امام ہیں جو اس دنیا میں عملاً کر پائیں گے۔ سب کی ذمہ داری تھی کہ عالمی سطح کے اوپر حکومت قائم کر کے غلبہ دین دیں، حق کو غالب کریں، عدل و انصاف کو غالب کریں۔ اس لیے کلنا، مثلا یہ روایات کے الفاظ وارد ہوئے کہ ہم سب کے سب مہدی ہیں، مہدیکم، ہم سارے کے سارے تمہارے مہدی ہیں، یعنی مہدویت کا عہدہ ہم سب کے پاس ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے تو پوری دنیا پہ غلبہ نہیں کر دے پائیں گے۔ پوری دنیا پہ غلبہ جس ہستی کے ہاتھوں سے انجام پائے گا وہ ہمارے 12ویں امام، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ مہدویت کیا ہے؟ غلبہ دین۔ مہدویت کیا ہے؟ غلبہ عدل و انصاف۔ مہدویت کیا ہے؟ دین حق و ہدایت کا غلبہ۔ یہ ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ امام زمان علیہ السلام پہ۔ امام زمان علیہ السلام جب اس ذمہ داری کو انجام دیں گے اور پوری دنیا پہ غلبہ کر دیں تو یہ عملاً مہدویت جنم لے گی۔ لہٰذا امامت تھی کہ دین کو تشریح کریں، دین کی حفاظت کریں، دین کی نفاذ کریں، امت اسلامیہ کی حفاظت کریں، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کریں، معاشروں کے عدل و انصاف قائم، یہ امامت ہے۔ اگر امامت کا جہانی پہلو دیکھیں تو اس امامت کے جہانی اور عالمی پہلو کو کہتے ہیں مہدویت۔ اس لیے مہدویت عالمی نظریہ ہے، عالمی سطح پہ حکومت۔ اس لیے وہ شیعہ کہ جو اپنے گاؤں، اپنے علاقے، اپنے ملک میں حکومت الہی و حکومت اسلامی کے آنے سے پر امید نہیں ہے، اس کا مہدویت سے تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اب تعلقات دو طرح کے ہستی سے ہو جاتے ہیں، ایک ہی ہستی سے دو طرح کے تعلقات۔ جیسا کہ آپ وزیر اعظم سے میں مثال ایک دے دوں، کیونکہ وہ منصب ہمارے لیے آشکار منصب ہے پاکستان کی اس بگڑی ہوئی سیاست میں، چونکہ ہر انسان ایک کرب، تکلیف، اذیت کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور وہ اس کا سرہ باندھتا ہے سب سے پہلے وزیر اعظم کے اوپر، اس لیے اس منصب کے ذریعے سے سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ادھر مثال دیکھیں، مثال کے اوپر دقت کیجئے کہ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ ایک منصب ہے جس نے تمام عہدوں کو پاکستان کے چلانا ہے، یہ ایک منصب ہے۔ اس منصب پہ جو شخص فائز ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ وزیر اعظم۔ اب پاکستانی عوام، ہم رعایا ہیں، ہم عوام ہیں، ہماری عوام کا اگر بالفرض پاکستان کی سیاست کے اندر اس سیٹ کے اوپر آ جاتا ہے بالفرض عمران خان، کیونکہ ایک شبہ ایجاد ہوا اور شیعوں کے دل اس کے ساتھ بڑے پرزور طریقے سے پیوست ہوئے، اس لیے اس کی مثال اور آسان ہو جاتی ہے۔ اگرچہ دین ہمیں قلبی تعلق کسی غیر معصوم کے ساتھ، حاکم کے ساتھ قائم کرنے سے شدت کے ساتھ منع کرتا ہے، قلبی تعلق کسی سیاستدان سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، اب عمران خان وزیر اعظم بن گیا، ایک ہم عوام ہیں، ایک دفعہ اس کے ساتھ ہمارا شخصی تعلق ہے، مثلا وہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا کزن ہے، ہمارا چچا ہے، ہمارا فلاں فلاں قبیلے کا ہے بندہ۔ یہ جو قبیلے کے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، کیا یہ وزیر اعظم ہونے کے اعتبار سے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ تو ہمارا خاندانی مسئلہ ہے، وہ اس کا وزیر اعظم ہونا ایک الگ چیز ہے اور میرے خاندانی اس سے تعلق ہونا الگ چیز ہے۔ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا، بس خاندانی اور قبائلی تعلقات ایک شخصیت سے وہ جدا چیز ہیں، اور منصب کے اعتبار سے اس سے تعلق یا منصب کے اعتبار سے اس کی طرف رجوع، یہ ایک جدا چیز ہے۔ دوسرے اس کے اندر پہلو دیکھیں، بعض اوقات ایک انسان اس کا فین ہے کیونکہ کرکٹر وہ رہا ہے، اچھا اس کی جوانی بڑی مثلا لوگوں کے لیے پرسنالٹی کے اعتبار سے جاذب، اٹریکٹیو شخصیت تھی، اس لیے فینس اس کے بہت زیادہ تھے، پوری دنیا میں بڑے فین تھے اس کے، تو وہ فین ہونے کے اعتبار سے اسے پسند کرتا ہے۔ وہ ممکن ہے پاکستان سے تعلق ہی نہ رکھتا ہو، وہ کوئی انگریز ہو، کوئی انڈین ہو، کوئی ممکن ہے کسی اور ملک کا ہو۔ کرکٹ کی دنیا کے فینز الگ ہیں، پرسنالٹی کے اعتبار سے جو لوگ کسی کو
اپنا مثلا ہیرو بنا لیتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے فینس کے طور پہ الگ ہے۔ ان لوگوں کا جو تعلق عمران خان سے بن رہا ہے وہ وزیر اعظم کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ پولیٹیکل منصب کے اعتبار سے نہیں ہے، سیاست کی دنیا سے نہیں ہے، وہ تو اپنا ایک پرسنل ایک ربط رکھتے ہیں، ان کا پرسنل ایک تعلق اور ربط موجود ہے۔ یہ جو پرسنل تعلق اور ربط ہے یہ سیاست اور منصب کی دنیا سے دور ہے۔ لیکن ایک تعلق ہمارا پاکستانی عوام ہونے کے ناطے ہے، یہ جو پاکستانی عوام ہونے کے ناطے ہمارا تعلق اور ربط ہے، اس میں بالکل جدا ہے۔ ہم ادھر اعتراض کریں گے کیوں مہنگائی ہو گئی، ادھر ہم ممکن ہے کہ اس کی مدح و ستائش کریں کہ اس نے یہ اقتصادی فائدہ پہنچایا، یہ ترقیاتی کام کر دیا، اس طرح سے یہ خوش اخلاقی اس نے دکھائی، دشمنوں کے سامنے اس طرح سے چال چل کے گیا اور ان سے اکڑ کے ملا، ہمارا بہترین موقف اس نے فلاں کانفرنس میں پیش کیا۔ اب یہ والی جو باتیں ہیں آپ جانتے ہیں یہ وزیر اعظم ہونے کے اعتبار سے ہیں، یہ اس کے منصب کے اعتبار سے ہیں، اس لہٰذا یہ تین تعلقات ہمارے جدا کر لیں ایک دوسرے سے۔ ایک ہے رشتہ داری، قبائلیت، قومیت، وطنیت کے اعتبار سے اس سے تعلق، مثلا پاکستانی ہے، میاں والی کا ہے، یا فلاں فلاں مثلا خیبر پختونخوا سے کوئی اس کا تعلق دور سے بن جاتا ہے، یا اس نسب اور قوم سے ہے، یہ ایک اس کا ہمارے ساتھ پرسنل ذاتی ایک شخصی تعلق قائم ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے پاس تعلق قائم ہو رہا ہے اس تعلق کے اندر آپ دقت کیجئے کہ پرسنل تعلق کے لیے ضروری نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ وزیر اعظم ہونے کے اعتبار سے اسے قبول کرے، یا وزیر اعظم کے علاوہ اس وزارت کے اعتبار سے اسے قبول کرے۔ منصب کے اعتبار سے قبول کرنا یا منصب کے اعتبار سے اس سے تعلق رکھنا وہ ضروری اس کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارے پاس تعلق ہے، وہ بھی ایک نوع ہمارے پاس پرسنل تعلق ہے، اسے بھی ہم ایک نوع کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس پرسنل تعلق ہے، کیونکہ یہ پسند ہے، ذاتی طور پہ یہ ایک ہمارے پاس تعلق آ رہا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں مختلف چیزوں میں مختلف افراد ہوتے ہیں، مختلف لوگ جو ہیں وہ فین بن جاتے ہیں اور اپنا تعلق رکھتے ہیں، اب مدح و ستائش بھی اس کی کرتے ہیں، قصیدے بھی پڑھتے ہیں، زیارت کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے عقیدت اور محبت کی اساس پہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کے اس حوالے سے کام بھی انجام دے دے، مختلف طور پہ یہ ان کے پاس تعلقات بن جاتے ہیں۔ ایک تیسرا جو ہمارے پاس تعلق موجود ہے وہ تعلق در حقیقت نہ وہ شخصی تعلق ہے قبائلیت کے اعتبار سے، نہ وہ تعلق جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی کسی خصوصیت اور کمال کو مد نظر رکھتے ہوئے موجود ہے، وہ تعلق ہمارے پاس کس اساس پہ موجود ہے، وہ منصب کے اعتبار سے موجود ہے۔ منصب وزارت عظمیٰ پر چونکہ وہ شخص قائم ہے اور وزیر اعظم ہے چونکہ اس اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے جب ہم تعلق قائم کریں گے تو ہم اس کے لیے ووٹ دینا چاہیں گے، یعنی بیعت کریں گے، اس کی ووٹ آج کے دور میں اسی بیعت سے مترادف بن جاتا ہے۔ دوسرا جو ہم کام اس کے ساتھ کریں گے کہ وہ جن امور کو ذکر کرے گا ان امور میں ہم قرار دیں گے کہ ہم اس کے مطابق چلیں، اس کی بات کو مانیں۔ مثلا یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے نفع کے لیے یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ فلاں ٹیکس کو قبول کر لے، اب اس کی بات ہمیں ماننی چاہیے اگر نفع میں ہے۔ کہتے ہیں فلاں جو پاکستان کے امور ہیں ان کو ہم برطرف کر دیتے ہیں باہمی مشاورت سے، ہم سب کو رعایا کے عنوان سے عوام کے جو وسیع مفادات ہیں اس کے عنوان سے ہمیں اس چیز کو قبول کرنا چاہیے۔ لہذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ منصب کے اعتبار سے ہماری گفتگو، ہماری باتیں وہ جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ہمارے پاس جدا نوعیت کی ہونا شروع ہو جاتی ہیں منصب کے اعتبار سے اور اس موضوع کے اعتبار سے۔ لہٰذا ان تین میں آپ نے ان تین تعلقات میں فرق کو خصوصی طور پہ واضح رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو منصب کے اعتبار سے تھوڑا اور مزید دقیق کر کے چند مثالیں دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ پرسنل تعلق کو دیکھ لیا کہ جو قومیت، وطنیت، علاقائیت کی بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ہوتے ہیں، مدح و ستائش بھی کرتے ہیں
اور ان کی خوب آپ ممکن ہے کہہ سکیں کہ قصیدے بھی ان کے لیے پڑھتے ہیں، تعلقات بھی قائم کرتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، فین ہونے کے اعتبار سے کوئی کمال اس کی شخصیت میں کوئی کمال، مثلا شجاعت ان لوگوں کو بڑی پسند آئی، یا سخاوت لوگوں کو بڑی پسند آئی، یا مانوی بہت بلندیوں کی پر فائز ہے، تو ان وجوہات کی بنیاد پہ فین بن جاتا ہے، اور فین ہونے کے اعتبار سے وہ اس کے لیے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، زیارت بھی اس کی چاہتے ہیں، اس سے تعلق بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، حمایت بھی کرتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں۔ یہ پرسنل ایک تعلقات ہیں، یا یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فکر ہونے کے اعتبار سے، ہم عقیدہ ہونے کے اعتبار سے اس کا ہم ایک تعلق اس سے قائم کرتے ہیں، یا اس نے بہت بڑی ہماری کبھی مدد کی، چونکہ اس نے ہمیں بہت بڑی مثلا جاب لگا دی، ہمیں مرض سے شفا دے دی، اس نے ہمیں فلاں کام کر دیا، چونکہ اس نے ہمارے لیے بہت بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں، یا اس کی وجہ سے میرے گھر میں بڑی برکات آ گئی ہیں، میں بڑی سختیوں سے نکل کے آسائشوں میں آ گیا ہوں، اس وجہ سے میرا تعلق ہے۔ یہ سارے میرے ذاتی تعلقات ہیں اس سے۔ ذاتی تعلقات کی حتماً کوئی وجہ ہوتی ہے، یا قبائلیت اور قومیت یا وطنیت ایک وجہ ہوتی ہے، یا فین ہونا، کسی کمال سے میں اس کے متاثر ہو گیا ہوں، یہ ایک وجہ ہوتی ہے، یا اس نے میری بڑی مدد کی تھی اور میں اپنی زندگی میں خوشحالی دیکھ رہا ہوں اس کی بنا پہ، اس وجہ سے میں اس کا مداح ہوں، اس وجہ سے میں اس کی زیارت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میں اس کا دفاع کرتا ہوں، اس وجہ سے میں اس کے لیے جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اس سے بڑا مفاد حاصل ہو رہا ہے، اس دنیا میں بھی مفاد حاصل ہو رہا ہے، اور مثلا آخرت میں بھی مفاد حاصل ہوگا کہ مجھے جنت مل جائے گی اس کی اساس پہ، سارے گناہوں کے باوجود جہنم سے میں نے بالفرض چھٹکارا پا لینا ہے۔ یہ ذاتی ایک تعلق ہے، یہ منصب کے اعتبار سے تعلق نہیں ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس لیے آپ یہ جو وزیر اعظم کی میں نے مثال دی کہ عمران خان سے کسی کا فیملی ریلیشن ہو، تو وہ فیملی کے اعتبار سے تعلق قائم کی، وزیر اعظم ہونے کے اعتبار سے تھوڑی ہے۔ اگر کسی نے فین ہونے کے اعتبار سے، اسے کرکٹر ہونے کے اعتبار سے، ہینڈسم ہونے کے اعتبار سے تعلق قائم کیا ہے، تو یہ اس کا ذاتی پرسنل ایک تعلق ہے، وزیر اعظم ہونے کے اعتبار سے اس نے تعلق قائم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اس نے بالفرض اگر تعلق قائم کیا ہے اس اعتبار سے کہ اس نے مجھے بڑا نفع دیا ہے، اس نے مشکلات سے نجات دی، مثلا مجھے جاب دے دی، اس نے بالفرض مجھے گھریلو جو ہیں وہ گیس اور بجلی وغیرہ فراہم کر دی، مہنگائی کو اس نے میرے سامنے ختم کر دیا۔ یہ سارے کے سارے تعلقات کیا کہلائیں گے؟ یہ تعلقات در حقیقت پرسنل تعلقات ہیں، فائدے کے مفاد کے تعلقات ہیں۔ ایک دفعہ میں وزیر اعظم ہونے کے اعتبار سے اس سے تعلق قائم کرتا ہوں۔ وزیر اعظم ہونے کے اعتبار سے کیا تعلق ہے؟ مثلا پاکستان کے اندر وہ ٹیکسز لگاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تشریح کرتا ہے یہ اس کے فائدے ہیں، عوام کو کیا چاہیے؟ قبول کرے، عوام اس میں اسے قبول کرے۔ اگر عوام قبول نہ کرے، اس کی بات نہ مانے، یعنی اطاعت نہ کرے، آپ دینی لفظ بول لیں، آپ کیونکہ اردو میں ہم یا انگلش میں لفظ بولتے ہیں تو وہ لوگوں کو سمجھ آ جاتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اس کی سب سے پہلے بیعت کرے، یہ عربی کا لفظ ہے، یا ووٹ دے، ووٹ اور بیعت ایک ہی چیز ہے۔ آپ جا کے ووٹ دیتے ہیں تو اس کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں کہ میں تمہیں قبول کرتا ہوں بطور حاکم۔ تو پرانے دور میں بیعت طریقہ کار تھا حاکم کو قبول کرنے کا۔ نمبر 2، آپ اس کے جا کے بات مانتے ہیں ان سب چیزوں میں۔ جب آپ سب چیزوں میں جا کے اس کی بات مانتے ہیں، یا وہ جو سکیمیں جاری کر رہا ہے، جو ترمیمات کر رہا ہے، جو ملک کے اندر مختلف چیزوں کو درست کر رہا ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری بات مانیں۔ اسے کہتے ہیں اطاعت، یعنی آپ اطاعت کر رہے ہیں۔ اب اطاعت کا تعلق قائم کرنا یہ منصب کے اعتبار سے ہے، بیعت کا تعلق قائم کرنا یہ منصب کے اعتبار سے ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں مورد میں موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، مثلا روس اور یوکرائن کی جنگ کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، اور اس میں ہمارا موقف یہ ہوگا کہ جو ظالم ہے اس کی پکڑ ہونی چاہیے اور مظلوم کے ہم حمایت کریں گے، لیکن عملاً ریاست کے اعتبار سے حصہ نہیں بنیں گے۔ آپ اگر وہی تفکر اختیار کریں اس کی اتباع میں، اس کو کہیں گے وزیر اعظم ہونے کے اعتبار سے آپ نے اس کی پیروی کی ہے، وزیر اعظم ہونے کے اعتبار سے آپ نے تعلق قائم کیا ہے۔ اگر آپ اس کا عزت احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم آ گیا ہے، ادھر آپ نے منصب کے اعتبار سے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے۔ یہ جب آپ بات سمجھ گئے، آئیں اب ہم مہدویت کی طرف۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہم لوگوں کے اسی طرح مختلف روابط قائم ہوتے ہیں۔
ان چیزوں میں جو تعلق ہے وہ تعلق کو قائم کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا تعلق مہدویت کے باب سے بن رہا ہے یا نہیں۔ اگر مہدویت کے ہم نے جہت سے اور پہلو سے تعلق قائم نہیں کیا تو ہم کہیں گے کہ ہم نے امام مہدی قرار دیتے ہوئے تعلق قائم نہیں کیا۔ ہم نے امام مہدی علیہ السلام اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن میں نے مہدویت کے باب سے امام مہدی سے تعلق قائم نہیں، کیونکہ مہدویت کا عمل جو انجام دے گا وہ مہدی کہلائے گا۔ مہدی نام نہیں ہے، نام تو آپ جانتے ہیں کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا وہی نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اور کنیت بھی وہی ہے ابو القاسم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، یہ ابا صالح کنیت ہے۔ لیکن جب مہدی کہتے ہیں تو یہ منصب کے اعتبار سے وزیر اعظم جس طرح لقب ہے اسی طرح مہدی لقب ہے ایک۔ اب ہمارا ایک تعلق ہو سکتا ہے مثلا نسب اور قبائل کی اساس پہ، جیسے امام علی علیہ السلام سے بہت سارے لوگوں کو قبائلی تعلق تھا، وہ جنگوں میں گئے قبائلی تعلق کی وجہ سے، اور جو قبائلی تعلق کی وجہ سے جنگوں میں امام علی علیہ السلام کے ہمراہ گئے وہی بعد میں جدا بھی ہوئے امام علی علیہ السلام سے۔ یہ ذہن نشین رکھیں، جنہوں نے قبائلی اساس کے اوپر ائمہ اطہار علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا یہی مقابلے میں کھڑے ہو گئے امام علیہ السلام کے، لیکن قبائلی تعلق قائم ہے۔ مثلا قرشی ہیں، بنی ہاشم ہیں، عرب ہیں، فلاں فلاں ہیں، وطنی علاقائی قومی تعلق ایک اس نے قائم کیا۔ ایک تعلق قائم کیا فین ہونے کے اعتبار سے، چونکہ بڑے سخی ہیں، بڑے شجاع ہیں، اس لیے مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے اس لیے تعلق ہے کہ بہت سخی ہیں، بڑی مہمان نواز ہیں، یا امام علی علیہ السلام سے تعلق ہے بہت شجاع ہیں۔ اس منصب کے لیے، اس بہاری ایک منصب کے لیے لازم نہیں ہے کہ انسان جو ہے انہیں امام بھی مانے، انہیں یا مثلا امام مہدی علیہ السلام بھی مانے۔ وہ فین ہونے کسی کمال کی وجہ سے، کوئی کرامت کی وجہ سے، کسی معجزے کی وجہ سے اس نے ان سے تعلق قائم کیا اور انہیں پسند کیا۔ ایک تیسرا تعلق بنتا ہے اسی اعتبار سے کہ نفع مجھے بہت بہاری دیا ہے، مثلا اس دنیا میں میری مشکل حل کر دی، یا مجھے کوئی معجزہ کر کے مرض کو ٹھیک کر دیا، مشکلات سے مجھے نکال دیا، جنت میں میرے لیے شفاعت کا باعث بن جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اس پہلو کو دیکھیں یہ سارے کے سارے ہماری جانب سے پرسنل تعلقات ہیں۔ مہدویت تھا غلبہ دین، مہدویت تھا حق کا غلبہ، مہدویت تھا دین اور ہدایت کا غلبہ۔ اس اعتبار سے اگر ہم نے امام زمان علیہ السلام سے تعلق قائم کیا تو یہ مہدویت کا تعلق ہے۔ اس لیے بالفاظ دیگر کیسے؟ اگر ہم ظلم و ستم کو ختم کر رہے ہیں، اگر ظلم و ستم کو ہم ختم کر رہے ہیں تو اس صورت میں ظلم و ستم کا ختم کرنا یہ مہدویت کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر ہم باطل کو ختم کر رہے ہیں، باطل کو نابود کریں، بے شک اپنی ہستی اور اپنی ذات سے کیوں نہ کر رہے ہوں، یہ مہدویت سے ہمارا تعلق بن جائے گا۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ مہدویت سے تعلق کے لیے ضروری کیا چیز ہے کہ ہم اسی امر میں، وہ جو منصب ہے اس منصب میں امام کی طرف رجوع کریں، اس منصب کے اعتبار سے امام سے ایک تعلق قائم کریں، تو اس کا عنوان جو ہمارے لیے بنے گا وہ مہدویت کہلاتا ہے۔ اور نصرت بھی ادھر سے ہی جنم لیتی ہے، یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ نصرت جو ہے وہ بھی اسی جگہ سے جنم لیتی ہے۔ امام زمان علیہ السلام کو بقیہ 3 جگہوں پہ نصرت نہیں چاہیے، انہیں مہدویت کے امر میں نصرت چاہیے، انہیں مہدویت کے امر میں ہمارا تعاون چاہیے، ہماری مدد چاہیے۔ ان 3 چیزوں میں تو امام ہماری مدد فرما رہے ہیں، لیکن مہدویت کے امر میں ہم نے امام علیہ السلام کی مدد کرنی ہے، ہم نے امام علیہ السلام کو جا کے معاونت کرنی ہے، عون بننا ہے، ناصر بننا ہے، انصار بننا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو مہدویت ہے اس کے لیے، یعنی جب بھی ہم دین کی برتری کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے متحرک ہوں گے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے قدم بڑھائیں گے، دین سیکھنے کے لیے کوشش کریں گے، یہ عمل مہدویت ہم انجام دے رہے ہیں۔ جب بھی ہم عدل و انصاف کی بات کریں گے، عدل و انصاف کے قیام کی بات کریں گے، عدل و انصاف کو برپا کرنے کے لیے کوشش کریں گے، کسی بھی نوعیت کا ظلم ہو، ان شرک لظلم عظیم، قرآن کریم نے بیان کیا شرک ظلم عظیم ہے، شرک کو ختم کرنے لگ جائیں،
کفر کو ختم کرنے لگ جائیں، نفاق کو ختم کریں اپنی شخصیت سے، معاشرے سے، گھرانے سے، فحاشی کو ختم کرنے لگ جائیں، اعتراض کریں فحاشی پہ، کرپشن کے خلاف بولیں، یہ مہدویت ہے۔ اسے کہیں گے مہدویت کے ساتھ تعلق قائم ہونا۔ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ لیں فلسطین اور غزہ کا مسئلہ ہے، غزہ اسرائیل غاصب صہیونی ظالم وہ امت اسلامیہ کے اوپر آ کے برس پڑے ہیں، انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا ہے، وحشیانہ بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس میں اگر کوئی شخص اسرائیل کا مخالف بنتا ہے، اسرائیل کے خلاف موقف رکھتا ہے، اسرائیل کے خلاف آپس میں گفتگو کرتا ہے، مظلوم فلسطینی اور مظلوم اہل اسلام جو غزہ میں ہیں ان کا حمایتی بنتا ہے، ان کی مدد کا تقاضا کرتا ہے، اس کا موقف ان کے ہمراہ ہے، ایسی صورت میں یہ مہدویت کو جنم دے رہا ہے۔ کیونکہ مہدویت کسی فرقے کی اساس سے نہیں ہے، ذمہ داری کی باب سے ہے، کسی مکتب کے اعتبار سے نہیں ہے، کسی مذہب فقط ایک مذہب کے اعتبار سے نہیں ہے۔ لہذا مظلوم کی مدد کریں، کُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا، امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں جملات ہیں کہ ظالم کے لیے تم لوگ کیا بن جاؤ؟ دشمن بن جاؤ۔ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور جہاں مظلوم پایا جاتا ہے، چاہے وہ پاڑا چنار میں ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، جہاں مظلوم پایا جاتا ہے تم اس کے مددگار بن جاؤ۔ مدد اپنے موقف سے کرو، مدد اپنی رائے سے کرو، مدد اپنے مال سے کرو، مدد اپنی جان سے کرو، جس طرح سے مدد کر سکتے ہو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، یہ تفکر ہے، یہ عقیدہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا جو ہمیں انہوں نے تعلیم فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب بھی ظلم و ستم کے خاتمے کی ہم بات کریں گے، چاہے وہ افکار میں ظلم و ستم ہو جیسے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، یا وہ اعمال میں ظلم و ستم ہو جیسے فسق ہے، جرائم ہے، قتل و غارت ہے، ظلم و تشدد ہے، کرپشن ہے، خیانت ہے، جب ظلم و ستم کے خاتمے کی بات کریں گے یہ مہدویت کو زندہ کرنا ہے، یہ مہدویت کو برپا کرنے کا تقاضا ہے۔ اسی طرح جب آپ کہیں گے کہ میں کسی فرقے کی بات نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں یار دین حق جو ہے اسے غالب کرو، آؤ تحقیق کر لیں دین حق کیا ہے۔ مثلا حق توحید اس کے تم قائل ہو، جو حق نبوت بنتی ہے اس نبوت حق کے تم قائل ہو، جو حق خلافت و حق امامت بنتا ہے ہم تو اس کی برتری کی بات کرتے ہیں۔ میں تو شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں آؤ تحقیق کرو خلافت اور امامت کس شرط کے، کن شرائط رکھنے والی ہستی کے پاس ہونا چاہیے یہ منصب، تحقیق کر کے دیکھ لو۔ لہٰذا آپ نے دیکھا دین حق کا عنوان ہے، اس لیے جو حق سے تعلق قائم کر لے یہ مہدویت کی راہ میں امام مہدی علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، جو عدل و انصاف سے تعلق قائم کر لے وہ امام زمان علیہ السلام سے مہدویت کی راہ میں تعلق قائم رکھتا ہے، جو دین حق اور ہدایت کی غلبے اور رہنمائی کے غلبے کی بات کرے یہ امام زمان علیہ السلام سے مہدویت کے اعتبار سے تعلق رکھتا ہے، جو ظلم و ستم کی مذمت کرے اور ظلم و ستم سے دور ہو، اپنے سے ظلم و ستم کو دور کر دے، جو باطل سے کنارہ کش ہو جائے، باطل کو دبانے لگ جائے، باطل کو مٹانے لگ جائے، وہ شخص مہدویت کی راہ میں امام زمان علیہ السلام کا ناصر ہے۔ امام زمان علیہ السلام کو مہدویت میں نصرت چاہیے، یہ ذہن نشین کر لیں، امامت میں نصرت چاہیے، قبائلیت میں نہیں، مدح و ستائش میں نہیں۔ ہر دور میں قصیدے پڑھنے والے، مدح کرنے والے افراد رہے ہیں۔ اسی طریقے سے خالی اعتقاد قائم کر کے اور اپنی عام زندگی بسر کرنا اپنے طور طریقوں سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے، یہ مہدویت سے تعلق نہیں ہے۔ اندر سے وہ ظلم و ستم کا شکار ہے، فسق اور گناہوں سے جکڑا ہوا نفس ہے، اور اپنے طور پہ کہ میں مہدویت سے تعلق قائم کرتا ہوں۔ کیسے؟ امام زمان علیہ السلام تو ظلم و ستم ختم کریں گے، فکر میں بھی ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے، عمل میں بھی ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے، تب اس شخص کا تعلق امام زمان علیہ السلام سے قائم ہوگا۔ لہٰذا وہ اپنے وجود میں افکار کو بھی خالص کرے، یعنی شرک ختم کرے، کفر ختم کرے، نفاق ختم کرے، معاشرتی دین سے چھٹکارا پائے، منبری دین سے چھٹکارا پائے، دین قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے تعلق قائم کرے۔ ایسی صورت میں یہ مہدویت سے تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ہمارے پاس مہدویت کے باب سے
ایک مختصر تعارف آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا، چونکہ اگر آپ مہدویت کو سمجھ گئے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ غیبت امام زمان علیہ السلام وہ دو مرحلے رکھتی ہے۔ ایک ہے غیبت معاشرے کے اندر ہونا، اور ایک ہے غیبت کا ایک شخص کے لیے ہونا۔ ایک ہے ظاہر میں غیبت، ایک ہے باطن میں غیبت۔ غیبت یعنی آنکھوں سے نہ دکھائی دے، لیکن باطن میں اگر غیبت ہے تو یہ شخص منافق ہے۔ امام زمان علیہ السلام کا باطن میں حاضر ہونا لازم ہے۔ نفوس کے اندر امام وقت کے ساتھ محبت کا تعلق، اطاعت کا تعلق، معرفت کا تعلق، نصرت کا تعلق، سر تسلیم خم کرنے کا تعلق، ان کی یاد کا تعلق، ذکر ان کے ساتھ کریں، ان کی طرف توجہ کریں، ان کے ہمراہ زندگی بسر کریں۔ جس شخص کے باطن میں امام غائب ہیں، جس کے باطن میں امام غائب ہیں، وہ شخص نفاق کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے، جاہلیت کے دور میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ روایات معتبرہ کے کلمات ہیں، میرے اپنے ذاتی کلمات نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری دنیا میں غیبت رکھی ہے، باطن و نفوس انسانی میں تھوڑی غیبت رکھی ہے۔ یعنی آنکھ دیکھتی ہے، پہچانتی نہیں ہے امام زمان علیہ السلام کو۔ معتبر احادیث ہیں ہمارے پاس، الکافی کی روایات ہیں، آنکھ دیکھتی ہے امام زمان علیہ السلام کو، پہچان نہیں رکھتی صرف، لیکن باطن پہچان رکھتا ہے۔ باطن پہچان نہ رکھے جاہلیت کی موت مرے گا۔ من مات ولم یعرف یا لا یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ کوئی اپنے زمانے کے امام کو امامت کے پہلو سے، منصب امامت کے اعتبار سے، نہ شناختی کارڈ والی فقط ایک معلومات، جو منصب امامت و منصب مہدویت کے اعتبار سے امام کو نہیں پہچانتا یا معرفت نہیں رکھتا اور اس دنیا میں مر جائے، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یعنی وہ زمانے جاہلیت میں زندگی بسر کر رہا ہے، زمانے ہدایت میں نہیں۔ لہذا بالفاظ دیگر جو میں نے آپ کے سامنے تشریح کی ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ غیبت ظاہری امام زمان علیہ السلام میں بھی امام علیہ السلام ہمارے باطن میں ظہور رکھ سکتے ہیں، باطن میں ان کا ہمارے ظہور ممکن بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کیونکہ اگر امام زمان علیہ السلام ابھی ظہور فرما جائیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کی زیارت کریں گے، ملاقات ان سے کریں گے، ان کے لیے جان دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اپنے مال، اپنی جان، اپنی عزت سب کچھ ان کی راہ میں رکھ دیں گے، ان کے مددگار بنیں گے، ان کے موقف کو اختیار کریں گے، ان سے دین کو حاصل کریں گے۔ لہٰذا وہ جو چیزیں ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اب ظاہر ہیں امام میرے لیے، باطن میں تو امام ہمارے لیے ظاہر ہیں، غیبت تو باہر ہے، باطن میں تو غیبت نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ جو تشریح آپ کی خدمت میں کی کہ ہمارا غیبت امام زمان علیہ السلام میں ایک وظیفہ ہے کہ باطن میں امام کو حاضر کر لیں، ہم باطن میں حاضر کرتے جائیں اور معاشرے کے اندر اتنی بڑی مقدار مہیا ہو جائے ان ایسے افراد کی جنہوں نے باطن میں امام کو حاضر کر دیا اور امام کے ہمراہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ظاہر میں بھی امام حاضر ہو جائیں گے، ظاہر میں بھی امام ظاہر ہو جائیں گے۔ کیونکہ امام علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری طور پہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، وإلا ان کا وجود اقدس تو موجود ہے، وہ تو ہمارے درمیان ہی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ مختلف مواقعوں پہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہماری ہدایت فرماتے ہیں، ہمیں مشکلات سے نجات دیتے ہیں، آنکھ انہیں نہیں پہچان رہی۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس نتیجہ نکلا کہ منصب کے اعتبار سے تعلق ان سے قائم کریں، اور یہ اگر تعلق قائم ہو جائے تو پھر ہمارے لیے غیبت نہیں ہے امام زمان علیہ السلام کی، کیونکہ یہ بھی روایات کے صحیح سند روایت کے الفاظ ہیں کہ میں اس میں سے ایک روایت پڑھ کے آپ کے اس گفتگو کا سلسلہ ختم کرتا ہوں کہ الکافی کی معتبر حدیث ہے زرارہ سے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اعرف امامک، اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، فإنک اذا عرفت، اگر تم نے معرفت حاصل کر لی، چونکہ معرفت عمل باطنی ہے، علم عمل باطنی ہے، اس آنکھوں سے حواس سے اس کا تعلق معرفت کا نہیں ہے، اگر تم نے معرفت حاصل کر لی، لم یضرک، کوئی ضرر تمہیں نہیں پہنچے گا، تقدم ھذا الامر، تم سے پہلے امام آ جاتے، او تأخر، یا تمہارے بعد امام آئے، تم تو امام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو، غیبت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، چاہے پیدائش نہ ہونے کی وجہ سے یہ غیبت ہو یا غیبت اس وجہ سے ہو کہ ابھی انہوں نے
ظاہری طور پہ ہمارے سامنے عیاں ہونا ہے۔ ہر دو صورتوں میں غیبت ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اس لیے اس روایت کو انشاءاللہ ذہن نشین کریں، اور اسی کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں کہ اپنے امام کو پہچانو۔ یہ امام صادق علیہ السلام معتبر حدیث میں فرما رہے اعرف امامک، اپنے امام کو پہچانو، اپنے امام کی معرفت حاصل کرو۔ معرفت عمل باطنی ہے، آنکھوں سے یا حواس سے نہیں یہ معرفت ہوگی۔ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ، اگر تم نے معرفت حاصل کر لی، لَمْ يَضُرَّكَ، تو یہ امر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ، یعنی امام پہلے تمہاری پیدائش سے پہلے آ جائے، او تأخر، یا تمہارے مرنے کے بعد آئیں، ہر دو صورتوں میں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تمہارے باطن میں معرفت کی وجہ سے حاضر ہیں امام، اور تم امام حاضر کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو۔ انشاءاللہ ہم یہ کسی اور وقت میں پڑھیں گے کہ اگر کوئی امام حاضر کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو تو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یعنی وہ زندگی میں کیا کیا اعمال انجام دے گا، اور اگر کوئی باطن میں امام غائب کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کی زندگی کیسی ہوگی۔ ظاہر میں ظاہری آنکھوں کے اعتبار سے امام غائب ہیں، ہم باطن کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ اگر باطن میں کوئی باطنی طور پہ امام حاضر کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا موقف، اس کے افکار، اس کے اعمال، اس کی زندگی کی ہر چیز اس شخص سے مختلف ہوگی جس کے باطن میں امام غائب ہیں۔ اس لیے یہ ایک نیا موضوع ہمارا بن جاتا ہے، باطنی طور پہ امام حاضر اور امام غائب کے ہمراہ زندگی بسر کرنا۔ اسے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مورد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، مہدویت کے ساتھ قلبی اور عملی تعلق پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں امام زمان علیہ السلام کے خداوند متعال اعوان و انصار میں شامل فرمائے، غزہ کے مسلمین کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، اسرائیلی، صہیونی، امریکی، برطانوی استعمار کو نابود فرمائے، اور جو شہید ہو چکے ہیں ان مظلومین میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں ان مظلومین کی بھرپور مدد کرنی، تائید کرنے اور حمایت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔